السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسلامی تھیولوجی اور ایجوکیشنل فریم ورکس کا ایک مکمل جائزہ لیں گے، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے شجرہ نسب کے حوالے سے۔ ہم ایک اسکالرلی فتویٰ بھی دیکھیں گے جو بتاتا ہے کہ کشتی میں بھلے بہت سے لوگ بچے، لیکن زمین پر آگے صرف حضرت نوح کی نسل ہی چلی۔ اس تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ ہم ایک ڈیٹیلڈ پرائمری اسکول کریکولم کو دیکھیں گے جو عقیدہ، توحید اور ایمان کے ارکان سکھاتا ہے۔ یہ ایکیڈیمک گائیڈ صفات الہی، روزانہ کی دعاؤں اور نماز کی عملی مشق پر زور دیتی ہے۔ یہ سب مل کر ہماری قدیم تاریخ اور ایک مومن کے بنیادی فرائض کو سمجھنے میں ایک گائیڈ کا کام کرتے ہیں۔ مستند قرآن اور حدیث کے حوالے ان تاریخی واقعات کو ہماری آج کی اسپرچول پریکٹس سے بالکل جوڑ دیتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کن چیزوں کو کور کریں گے؟ پہلے حضرت نوح کا شجرہ نسب، پھر کشتی سے ملنے والے اسباق، اس کے بعد ہم اسلامی عقائد کی بنیادیں، اللہ کی صفات اور آخر میں نماز کی پریکٹیکل مشق کو سمجھیں گے۔ بس پوائنٹ پر آتے ہیں۔ پہلا حصہ، حضرت نوح کا شجرہ نسب۔ ہماری کہانی انسانی تاریخ کے ایک انتہائی عظیم واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 950۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ وہ حیران کن وقت ہے جو حضرت نوح نے ایک بت پرست معاشرے میں صرف توحید کی دعوت دینے میں گزارا۔ ایک ایسی ایبسلوٹ استقامت اور صبر جو سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اب یہاں اس سلائیڈ پر ایک نہایت دلچسپ علمی فتویٰ موجود ہے۔ یہ فتویٰ ان دو قرآنی آیات کے درمیان بظاہر نظر آنے والے ایک تضاد کو واضح کرتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس عظیم طوفان کے بعد دنیا میں حقیقتاً کس کی نسل آگے بڑھی؟ تو دیکھیں، علامہ ابن کثیر جیسے عظیم مفسرین نے اس کو کتنی خوبصورتی سے ریزالو کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ طوفان کے بعد آنے والی تمام انسانیت دراصل حضرت نوح کی اپنی نسل، خاص طور پر ان کے بیٹے سام سے آگے بڑھی ہے۔ اس ایکسپلینیشن سے دونوں آیات بالکل ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت نوح واقعی انسانیت کے دوسرے آبا ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، کشتی کے اسباق۔ یہ کشتی صرف ایک لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی دوستوں، یہ اپنے اندر بہت بڑے تھیولوجی کے اسباق چھپاتی ہے۔ یہ سچی میں ایک دل چیر دینے والا لمحہ ہے۔ سورہ ہود کی اس آیت میں جب حضرت نوح طوفان کے درمیان اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، یہ واقعہ ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کا خونی رشتہ یا حسب نسب آپ کو بالکل نہیں بچا سکتا جب تک کہ آپ کا اپنا ذاتی ایمان اور اللہ کے آگے مکمل سرنڈر کرنا شامل نہ ہو۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تفکر یعنی غور و فکر کا بڑا ہی زبردست طریقہ اپنایا۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ ذرا اپنی ہی پیدائش کے ان ملٹی سٹیج مراحل کو تو دیکھو، ماں کے پیٹ کے اس میراکولس فیز سے لے کر بچپن اور پھر بڑھاپا۔ اپنی تخلیق کو دیکھ کر ہی اپنے خالق کی عظیم عظمت کو پہچان لو۔ تو دوستوں، اب ہم اس عظیم قدیم تاریخ سے سفر کرتے ہوئے سیدھا آج کے دور میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی تھیولوجی کی یہی بنیادیں آج کے جدید ایجوکیشن سسٹم میں پرائمری اسکول کے بچوں کو کیسے سکھائی جا رہی ہیں۔ اس کریکولم میں سب سے پہلے عقیدہ کے لفظی معنی پر زور دیا گیا ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کا نظام عقائد کیسا ہونا چاہیے، ان کے دل اور روح میں بالکل مضبوطی سے گھڑا ہوا، جس میں ذرہ برابر بھی کسی شک کی گنجائش نہ ہو۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ کتنی وضاحت سے اسلام کے فزیکل ایکشنز اور ایمان کے انٹرنل غیب والے عقائد کے درمیان فرق کو دکھاتا ہے۔ یہ اس بات کا کلیئر ثبوت ہے کہ جو ڈیپ علمی تحقیق علماء کرتے ہیں، وہی کلیئر میتھڈالوجی آج پرائمری اسکول کے بچوں کو بالکل آسان انداز میں سکھائی جا رہی ہے۔ چوتھا حصہ بہت ہی اہم ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ڈیوائن ایٹریبیوٹس، یعنی خالق کی صفات کو سمجھنا۔ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ نصاب میں بچوں سے ڈائریکٹلی یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اللہ کون ہے اور اللہ کہاں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بچے سوچیں اور ان کے ذہنوں میں جوابات کسی ازمپشن پر نہیں بلکہ پیورلی آتھینٹک ڈیوائن ٹیکسٹ پر مبنی ہوں۔ اور اس ایکیڈیمک گائیڈ میں فوراً قرآن کی اس آیت کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ اپروچ بچوں کو ایک بڑا سبق دیتی ہے کہ اللہ کہاں ہے اور کون ہے۔ اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سچی ذات خود اللہ ہی کی ہے۔
الرب، الرحمن، الرحیم، المالک، الحکیم، ان مخصوص عربی صفات کو سمجھ کر طلبہ اپنے خالق کی ایک ملٹی فیسٹڈ اور عظیم شان کو پہچانتے ہیں۔ سوچیں دوستوں، یہ بالکل وہی عظمت کی پکار ہے جو حضرت نوح نے ہزاروں سال پہلے دی تھی۔ ایک مکمل کنیکشن بنتا ہے یہاں۔ اور اب ہمارا 5واں اور آخری حصہ، دا پریکٹس آف صلاح، کیونکہ سچا ایمان ہمیشہ پریکٹیکل ایکشنز میں نظر آنا چاہیے۔ پرائمری اسکول کی اس گائیڈ میں نماز کے ان فزیکل پوسچرز کو تکبیر سے لے کر قیام، رکوع اور پھر مکمل سجود تک انتہائی واضح ترتیب وار سٹیپس میں بتایا گیا ہے، تاکہ بچے بالکل وہی آتھینٹک طریقہ سیکھیں جو حدیث کی روشنی میں سکھایا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، صرف فزیکل موومنٹس ہی سب کچھ نہیں ہے۔ نماز کی اس پریکٹس کو سچ میں الائیو کرنے کے لیے نصاب ان مخصوص عربی دعاؤں اور اذکار کو حفظ کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر جسمانی حرکت کے دوران پڑھنے والے کا ذہن، دل اور زبان تینوں مکمل طور پر اللہ کے ذکر میں اٹیچڈ رہیں۔ دوستو، آخر میں ہم اس گہرے سوال پر اپنا ایکسپلینر ختم کریں گے۔ حضرت نوح کی کشتی کے اسباق سے لے کر آج روزانہ نماز پڑھنے والے ایک مومن تک کے اس اٹوٹ سلسلے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم آج اپنی ایوری ڈے لائف میں اس قدیم اور ایٹرنل کووننٹ کو کتنا پریکٹیکلی فالو کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنی پریکٹس کا جائزہ ضرور لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔